إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. حضرات و سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم اپنے رب کے لیے رکوع کرو، تم اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، تم اپنے رب کے لیے عبادتیں کرو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم بھلائی کے کام کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم آنے والی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ. حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر دو چیزوں کو بیان کر دیا ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. پہلی چیز جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے عبادت، اور دوسری چیز بھلائی چاہنا، خود بھی بھلائی کا کام کرنا اور دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ بھلا چاہتے رہنا. اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے. تو حاضرین، اسی آیت کو بنیاد رکھ کر آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دوسروں کو بھلا چاہنے کی کیا اہم صفت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بھلائی رکھی ہے، اور ایک مومن کا سب سے بڑا اور سب سے اہم صفت اور ایک آئیڈیل مومن، ایک آئیڈیل مسلم وہی ہوتا ہے جو کہ اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی چاہتا ہو. وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے. وہ جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہو دوسروں کے لیے بھی وہ ناپسند کرے. یہی ایک آئیڈیل مسلم کی، یہی ایک آئیڈیل مومن کی صفت ہوتی ہے. اسی کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا. حاضرین، ابو داؤد مشہور محدث گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں لکھتے ہیں، سنن ابی داؤد حدیث کی کتابوں میں صحیحین کے بعد تیسرا اہم درجہ رکھتی ہے. وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اپنے کتاب میں 5000 احادیث کو جمع کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان 5000 احادیث میں سے 4 ایسی احادیث کا منتخب کیا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر لے، صرف ان 4 احادیث پر عمل کر لے گا، وہ باقی کے 5000 احادیث پر خود بخود عمل پیرا ہو جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام پر عمل کر لے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر اسلام میں ڈھالنے کی کوشش کرے، بس اس کی زندگی میں یہ 4 احادیثوں پر عمل ہونا ضروری ہے. باقی کا جو بھی عمل ہوگا، باقی کی جو بھی احادیث رہیں گی، وہ خود بخود ان پر وہ عمل کرتا رہے گا. پہلی حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ سارا کا سارا عمل نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے. یہ سب سے اہم چیز. دوسری، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات.
دوسری حدیث جو ابو داؤد نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال کام واضح ہے، حرام کام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے کام ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو کہ مشتبہ سے خالی نہیں۔ ایک اچھے مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر حرام کاموں سے بچتا ہے وہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث جو ہے وہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کہ ایک اچھے اسلام کی، ایک اچھے مسلم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ بلا وجہ چیزوں کو وہ خود بخود چھوڑتا رہتا ہے۔ ایسے اعمال، ایسی حرکتیں، ایسی گفتگو، ایسی چیزیں جو کہ اس کی زندگی میں کچھ خاص فائدہ نہیں دیتی ہیں، نہ اس دنیاوی زندگی میں نہ اخروی زندگی میں اسے فائدہ نہیں دیتی ہیں، وہ ان چیزوں کو چھوڑتا رہتا ہے۔ اور چوتھی حدیث جو کہ اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک معاشرے میں ایک آئیڈیل مسلم نہیں بن سکتا جب تک کہ لیے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہو اپنے مسلم بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی کہ اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ایک آئیڈیل مسلم کی پہچان ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ابو داؤد کے الفاظ کو اگر صاف انداز میں کہوں تو سارا کا سارا اسلام ان 4 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث پر بھی عمل کر لے گا وہ ربع اسلام پر عمل کر لے گا، یعنی کہ دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے بارے میں بھلائی کی فکر کرتے رہنا، یہ ہمیشہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1/4 اسلام پر یوں ہی عمل کر لیا، اپنے لیے جو پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر لیا، 1/4 اسلام پر آپ نے عمل کر لیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی تجارت میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی تجارت میں بڑھوتری ہو، آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ایک آئیڈیل مسلم بن کر وہی چاہیں کہ سامنے والی کی جو تجارت ہے اس میں بھی ترقی ہوتا رہے۔ اس کے بالمقابل میں معاشرے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہماری تجارت، ہمارے سامنے اگر کوئی دکاندار دکان کھولتا ہے، اگر اس کی دکان میں ہمیں زیادہ گراہک نظر آتے ہیں، اس کی دکان میں کسی طرح کی کوئی ترقی نظر آتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم افسوس کرنے لگتے ہیں، ہمارا دل حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہم اس فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے گراہک کیوں جا رہے ہیں، اور یہ فکر بسا اوقات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، حسد کا یہ معاملہ اتنا آگے تک بڑھ جاتا ہے کہ بسا اوقات ہمارا دن کا چین اور رات کی نیندیں تک اڑ جاتی ہیں۔ ہم بس اسی فکر میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کے دکان سے جو گراہکوں کا جو معاملہ ہے وہ خالی ہو جائے اور میری دکان میں اس سے زیادہ گراہک ملتے جائیں۔ حاضرین، یہ حسد کا معاملہ ہی بالکل غلط ہے۔ اس کے بالمقابل میں ایک مومن کی جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کو، اپنے مسلم بھائی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے نوازا ہے اس میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو سلامت رکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی وہ جو چیزیں عطا اس کو کر رکھی ہیں میرے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا رکھے۔ رشک کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کے اندر جو خوبیاں دیکھتا ہے ان خوبیوں میں برکت کے ساتھ ساتھ وہی خوبیاں اپنے اندر چاہتا ہے۔ حسد کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے انسان کے اندر جو خوبیاں دیکھتا ہے، جو صفات دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نوازشیں دیکھتا ہے، جو نعمتیں دیکھتا ہے، وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو اس سے چھین لے اور اس کے بعد وہ نعمتیں مجھے عطا کر دے۔ یہ حسد کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایک مومن کبھی حسد میں نہیں پڑتا۔ ایک مومن کا معاملہ ہی یہی ہوتا ہے اگر اس کی زندگی میں بھلائی بھی ہو رہی ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا مسلم بھائی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، وہ سامنے والا مسلم بھائی وہ تکلیفوں سے گزر رہا ہے، وہ تجارت تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن اسے صحیح راستے نہیں مل رہے ہیں، وہ کئی غلطیاں کر رہا ہے، ایک مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو تجارتی معاملات میں تم یہاں پر غلطی کر رہے ہو، تم اس فیلڈ میں تم چھوٹتے جا رہے ہو، تم اس معاملے میں اپنے آپ کو درست کر لو، تم بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوتا معاملہ کہ ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دوسروں کا کیوں سوچیں، یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ حاضرین، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی حالت کو دیکھ کر تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے فکر میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دو گے۔ یہ معاملہ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ہدایت کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں رہنے والے کفار سے دعوت دینے کے باوجود اتنا تنگ آ چکے تھے، ان کے فکر میں اتنا گھل گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ اے نبی، ان کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہے ہو کہ تم اپنی ذات کو نقصان میں ڈال رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ ہدایت کا جو معاملہ ہوگا وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے رسول کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی بھی جد و جہاد کر لیں، کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ بات اللہ کے رسول جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر رہتی تھی کہ کیوں میں ان کے بارے میں اتنا بھلا چاہتا ہوں، میں ان کے بارے میں اتنا فکر مند ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیوں اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے نہیں بچا پا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہمیشہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ستاتی رہتی تھی۔ حاضرین، ایک بہترین مسلم وہی ہوتا ہے معاشرے میں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں دوسرے کا بھلا چاہوں تو اس کے بھلا چاہنے سے میرے اندر اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت چاہتی ہے کہ ہاں میں سامنے والے کا بھلا کروں تاکہ مجھے بھی اس سے کچھ پروفٹ ملے، تاکہ مجھے بھی اس سے کچھ فائدہ ملے۔ ہاں، انسانی معاملہ ہے، یہ معاملہ آ جاتا ہے، لیکن ایک بہترین مسلم کون ہوتا ہے؟ جس کو سامنے والے مسلم بندے کا بھلا چاہتا ہے باوجود اس کے کہ اس سے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتے تھے، جب کبھی مجھے خبر ملتی کہ کسی علاقے میں بارش ہوئی ہے تو میرے دل میں خوشی محسوس ہوتی تھی، ہوتی تھی، بے ساختہ میری زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات نکلتے تھے۔ حالانکہ فلاں علاقے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، فلاں علاقے میں، کسی بھی علاقے میں جہاں پر بارش ہوئی ہے وہاں پر نہ میرے کوئی کھیت ہے، نہ وہاں پر میری کوئی چرنے کے لیے میرے جانور جا رہے ہیں، کوئی وہاں کا مجھ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب کبھی بھی مجھے خبر ملتی کہ فلاں علاقے میں بارش ہوئی ہے، وہاں پر ہریالی آئی ہے، تو مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا، وہاں کے رہنے والے کے جانور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہاں کے رہنے والے لوگ اس معاشرے سے، اس جگہ سے، اس بارش سے فائدہ اٹھائیں گے، ان لوگوں کی زندگی میں سکون رہے گا۔ یہ سوچ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا کردار، مسلمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے فائدہ ہونے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، نہیں، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان فائدہ کما رہا ہے، چلو بہت اچھی بات ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اس کے لیے بھلا بھی چاہتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی اسی حدیث میں، اسی جملے میں ایک دوسرا ٹکڑا بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، اگر کسی قاضی کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں مجھے یہ معلوم پڑتا کہ وہ بہت انصاف پسند ہے تو میں اپنی مخصوص دعاؤں میں اسے یاد رکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں تھا معاملہ کہ کل کے دن میرا کوئی معاملہ ہوگا تو اس کے کورٹ کے پاس جائے گا، وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا، اس میں مجھ سے فائدہ ہوگا، نہیں، بس میں یہ سوچتا تھا کہ جو کوئی بھی مظلوم انسان اس کے پاس جائے گا اپنا حق پائے گا، کوئی بھی مظلوم کو اس کے حق سے کھونا، اپنے حق سے اس کا حق اس سے نہیں چھوٹے گا، ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا اس انسان کے پاس۔ یہ سوچ کر میرے دل میں خوشی محسوس ہوتی تھی اور اس کے لیے میں اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں اسے یاد رکھتا تھا۔ تو ایک مسلمان کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کسی انسان سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اپنی دعاؤں میں اس کے لیے یاد رکھتا ہے، اپنے مخصوص دعا میں اس کی بھلائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اے اللہ اس کے جیسا کیریکٹر مجھے بھی بنائے تاکہ میں بھی اپنے معاشرے کے لیے بھلا چاہتا رہوں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم معاشرے کی کیا مثال دی؟ مثل المؤمن فی تبادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ یہ مثال، یہ آیت، یہ حدیث ہم بارہا سن چکے ہیں کہ ایک مومن معاشرے کی مثال، ایک مسلم معاشرے کی مثال ان کی محبت میں، ان کی اخوت میں اور ایک دوسرے کو چاہنے میں کیا معاملہ ہوتا ہے، ایک جسم کے مانند ہوتی ہے۔ صرف ایسا ہی نہیں، تکلیف میں ہی نہیں، ہر معاملے میں ایک دوسرے کو چاہنے میں، ایک دوسرے کی اخوت میں، ایک دوسرے کے بارے میں رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے بارے میں بھلا چاہنے میں ایک جسم کے مانند ہوتی ہیں۔
کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچ جائے تو سارے کے سارے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر جسم کی کسی حصے کو خوشی بھی محسوس ہو جائے تو سارا کا سارا جسم اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھا کر رہا ہے اپنی زندگی میں تو ایک مسلم معاشرہ اس کو پیر سے پکڑ کر نیچے گھسیٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک مسلم معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جتنا آگے بڑھ رہا ہے وہ اور بڑھے اس کے ساتھ بھی، تاکہ ہم بھی آس پاس رہنے والے اس سے کچھ سیکھ کر ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا پیر پکڑ کر کھینچنا، اس کو نیچے گرانا ایک مسلم مثال، یہ ایک مسلم کی ایک صفت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت بالخصوص ہمارے گھروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والے پڑوسی کا معاملہ ہو، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اگر کوئی بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، تجارت کے معاملے ہو، بزنس کے معاملے میں ہو، پیسوں کے معاملے میں ہو، کمانے لگ جاتا ہے تو ایسے موقع پر ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں تھوڑی سی کھٹاس سے آنے لگ جاتی ہے، ہمارے رشتوں میں تھوڑی سی تلخ روی سے ہونے لگ جاتی ہے، ہم اس کو تانا سا دینے لگتے ہیں، خوشی سے بھی ملنا چاہے تو ہمارے روح اس سے مڑنے سے لگ جاتے ہیں، ہم اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہمارے دلوں میں خوشی سے محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ زندگی میں محنت کر رہا ہے تو اس کی زندگی کی محنت کو دیکھ کر، اس کے آگے بڑھتے ہوئے زندگی کو دیکھ کر ہماری زندگی میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اسے جلن سی لگنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی زندگی میں جھانکنے لگتے ہیں، بشری تقاضے کے مطابق اس کی زندگی میں جو 2-3 غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو کھنگال کر ہم معاشرے میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کا جو کردار معاشرے میں بہترین ہو رہا تھا، خاندان میں بہترین ہو رہا تھا، معاشرے گھر والے لوگ جو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، سارے گھر والوں کے سامنے ہم اسے گرا سکیں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ نہیں، ایک انسانی مثال، ایک مسلم کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر خاندان میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے آگے بڑھنے کے اسے ذریعے بتاتے ہیں۔ اگر ہم کسی وجہ سے پیچھے رہ جا رہے ہیں، ہم بھی اسی فیلڈ میں ہیں، تو جا کر پوچھتے ہیں، بتائیے۔ وہ ایک بہترین مسلم ہے تو وہ بھی تمہیں بتائے گا کہ ہاں دیکھو تم یہ محنت کر رہے تھے لیکن اس سلسلے میں یہاں پہ تم سے غلطی ہو رہی تھی، ان معاملات کو سدھار لو، تم بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ ایک بہترین مسلم کی یہ نشانی ہوتی ہے، ایک بہترین مسلم کی یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ حاضرین، حسد کا معاملہ کسی بھی جسم سے خالی نہیں ہے۔ خود مشہور جملہ ہے، وہ کہتے تھے ما خلا جسد بالحسد، کوئی بھی انسان جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس سے لڑنا بہت بڑی صفت ہوتی ہے، کسی کے دل میں حسد نہ آئے یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ربع اسلام بتایا گیا ہے۔ ایسا نہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، ربع اسلامی سے اسی لیے بتایا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی صفت ہے اور اس سے لڑنے کا معاملہ جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ تم میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جو جنتیوں میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ مسجد میں آئے تھے اور وہ باوضو تھے، ان کے جسم سے، ان کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ آئے، آ کر نماز پڑھے، پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، تم پر ایک جنتیوں میں سے ایک انسان آئے گا۔ پھر صحابہ نے دروازے کی طرف دیکھا، وہی صحابی دوسرے دن بھی داخل ہوئے، آئے، نماز پڑھے، چلے گئے۔ تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، تم میں ایک ایسا انسان آئے گا جو کہ جنتی ہوگا۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے، نماز پڑھے اور چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں جستجو ہوئی کہ ایک ایسا انسان جو کہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے، فوری طور پر چلا جاتا ہے، کیا خاص صفت ہوگی اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتیوں میں شمار کر دیا؟ ایسی کیا عبادت کر رہا ہوگا راتوں میں، تنہائی میں سے کیا عبادت وہ کر رہا ہوگا تاکہ میں بھی جان لوں، میں بھی وہ عبادت کروں اور میں بھی جنتیوں میں شامل ہو جاؤں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے دل میں یہ خواہش اٹھی، وہ گئے، جا کر ان صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بہانہ دیا کہ دیکھو میرے بھائی، مجھے گھر والوں سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھر والوں سے میں 3 دن کے لیے باہر آ چکا ہوں، کیا میں 3 دن کے لیے تمہارے پاس مہمان رہ سکتا ہوں؟ صحابی نے کہا کیوں نہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے اس صحابی کا منظر بھی دیکھیے، ان کی دلی حالت بھی دیکھیے، اتنا بڑا دل۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں صحابہ کو فاقے تک جھیلنے پڑتے تھے، گھر کچے تھے،
یہاں تک کہ دروازے تک نہیں تھے، پردے لگانے پڑتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا کوئی اپنے آپ کو مہمان نوازی کے لیے پیش کر رہا ہے تو وہ میزبان بننے کے لیے فوری طور پر تیار ہو، کوئی بہانہ نہیں۔ مہمان بنانے کے لیے دلوں کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے، چھوٹے موٹے مکان بھی ہو جائے تب بھی ارجش معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ میں 3 دن کے لیے تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، آئیے ہمارے گھر میں ٹھہریے، کیا بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات بھر جاگتا رہا، رات بھر جاگنا اس انداز میں کہ میں رات بھر جاگ کر ان کی نگرانی کرتا رہا کہ وہ اب رات میں اٹھیں گے اور تنہائی میں عبادت کریں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ رات میں کبھی نہیں اٹھے۔ وہ عشاء کے بعد کیا سو گئے، ڈائریکٹ سیدھے فجر کے اذان کے ساتھ ان کی آنکھ کھلی، اس کے بعد نماز کے لیے چلے گئے۔ پھر دوسری رات میں نے سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کو عبادت چھوٹ گئی ہوگی، پھر دوسری رات بھی میں نے نگرانی کی، دوسری رات بھی وہ نہیں اٹھے۔ نماز عشاء کے بعد فوری آتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے ساتھ ان کا اٹھنا ہوتا ہے۔ تیسری رات بھی ان کا یہی معمول رہا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان سے جا کر کہہ دیا کہ دیکھو میرے بھائی، معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا تھا۔ میرے دل میں جستجو پیدا ہوگی کہ ایسی کیا عبادت، مخصوص آپ کی عبادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی کہا ہے، تو میری یہ خواہش پیدا ہوگی، تو اسی لیے میں آپ کے گھر میں رکا رہا۔ اب آپ بتائیے آپ ایسی کیا خاص عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ میں راتوں میں اٹھ کر دیکھتا ہوں آپ تو کچھ خاص عبادت نہیں کرتے۔ مجھے لگا کہ آپ راتوں میں اٹھ کر کوئی تنہائی میں کچھ خاص عبادت کر رہے ہوں گے، لمبے لمبے آپ کے قیام ہوں گے، لمبے لمبے آپ کے سجود ہوں گے۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں دیکھوں کہ کیا عبادت آپ کی ہو رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کا خطاب دیا۔ انہوں نے کہا میری زندگی میں تو ایسا کچھ خاص عبادت کا معاملہ تو نہیں ہے، جو عام لوگ عبادت کرتے ہیں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ سنن نوافل کا، میرا بھی وہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن میری ایک خاص صفت یہ ہے کہ جب کبھی بھی رات میں بستر میں جانے سے پہلے دن میں اگر کسی مسلم بھائی کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے تو میں ہمیشہ اپنے دل کو سارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے صاف کر دیتا ہوں۔ میں کسی کے دل میں نہ کینہ دوزی، کسی کے بارے میں نہ کسی طرح کا حسد، اور کسی کے بارے میں کسی طرح کی برائی اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ مکمل طور پر اپنے دل کو صاف رکھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر کے میں سو جاتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، شاید یہی ایک خاص صفت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا ہاں شاید یہی صفت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کا خطاب دیا۔ حاضرین یہ بہت عظیم صفت ہے، ہم خود معاشرے میں جانتے ہیں بھائیوں کے درمیان کسی بارے میں، چھوٹے سے بارے میں لے کر لڑائی ہو جاتی ہے، سالوں تک باتیں بن جاتی ہیں۔ رشتہ داروں میں تھوڑی سی انا کو لے کر بات کیا ہو جاتی ہے، سالوں تک ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، تھوڑا سا گاؤں سے دیہاتوں سے آپ کا رابطہ ہے تو یہاں تک کوئی کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرا منہ تک نہیں دکھانا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اتنے صاف نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا دل سامنے والے کے دل سے مکمل طور پر صاف ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سامنے والا اگر غلطی کر بھی چکا ہے، اس کے جانب سے آپ کو تکلیف پہنچ بھی چکی ہے، آپ اپنے آپ کو اس کی جانب سے مکمل طور پر صاف رکھتے ہو۔ آپ یہ نہیں چاہتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کل کے دن میں اسے کس طرح سے تکلیف پہنچاؤں۔ ایک مسلم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلم کا یہ بھی معاملہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا کتنا زیادہ ترقی کر رہا ہے کہ راتوں میں جا کر وہ یہ سوچے کہ سامنے والے کی زندگی کو کس طرح نقصان میں ڈالوں، یہ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، کھجور کے درخت سے مومن کو تشبیہ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھجور کے آپ کسی بھی حصے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ انسانی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، وہ انسانی زندگی میں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے پھل کھجور وہ خود فائدہ دیتے ہیں، اس کے بیج چارے کے طور پر کام آتے ہیں، اس کے تنے پہلے زمانے میں ستونوں کے لیے استعمال ہوتے تھے یا چھتوں کو ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کھجور کے پتے چھتوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کھجور کا جو بھی حصہ ہوگا وہ سارا کا سارا انسانیت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے کام آئے گا۔ یہ مومن کی زندگی بھی یہی معاملہ ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی وہ رہے، جس صفت میں بھی وہ رہے، جس حال میں بھی رہے، اس سے دوسروں کو، اس سے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس خاندان میں وہ رہتا ہے، جس محلے میں وہ رہتا ہے، سارے گھر والوں کو، سارے خاندان والوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ حضرین تھوڑا سا افسوس کا معاملہ ہمارے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں، ہم آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا جو معاملہ ہوتا ہے، کہیں پر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی، ہم بہت زیادہ اس کا واویلا مچاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے،
غلط بات نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ دوسرے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے، دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو جب ہم تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کی شروعات ہمارے گھر سے ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کی شروعات ہمارے خاندان سے ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کی شروعات ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والوں سے ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر سامنے والی نیوز میں کسی مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، لیکن بازو والا پڑوسی وہی بھوکا پیٹ سو رہا ہے لیکن ہمیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ہم سے جا کر یہ تک نہیں پہنچتے کہ تمہارے رات کا کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، کیا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کیا میں کسی طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیا میں کوئی بات کر سکتا ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم یہ پڑوسی کا یہ بارے میں جاننے کی جستجو بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم محلے والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات وہ پریشانی میں رہتے ہیں، اگر ہمیں معلوم بھی پڑ جائے تب بھی ہمیں اس کی فکر مند ہونے کی ہمیں کہیں دل میں ایسا ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہی کہیں اور پہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہم بہت زیادہ محسوس۔ بہت اچھی بات ہے یہ بھی، میں اس پر واویلا نہیں مچا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک مومن کی مثال ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتے ناطے کچھ نہیں دیکھتا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کہیں پر کسی کے اوپر ناحق ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو اپنے دلوں میں محسوس کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے آس پاس بھی جو رہتے ہیں ان کے تکلیفوں کو بھی ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف سے ہمارے دل کے دروازوں کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے، ان کے طرف سے ہم ان کے لیے ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول کر ان کے بارے میں بھلا چاہنے کی بھی صفت ہے۔ حاضرین، خلاصہ کلام بس یہی ہے، لاکھ سجدے کر لیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیں، لمبے لمبے قیام کر لیں، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، کسی مسلمان گھر کے لیے، کسی مسلمان محلے کے لیے یا انسانیت کے لیے اگر آپ کے دل میں بھلائی کا معاملہ نہیں ہوگا، ایسا مسلم ایک آئیڈیل مسلم نہیں کہلایا جا سکتا، ایسا مسلم معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل مسلم کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی زندگی کو جو مثالی زندگی بتائی گئی اسی وجہ سے بتائی گئی ہے، بھائی چارگی، جو اخوت مدینہ جو کا معاملہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ انصار ہے، یہ مہاجر ہے، مہاجر اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ چکے ہیں، آپ اپنے گھروں میں پناہ دیجیے۔ انصار آتے تھے، اپنے گھروں میں پناہ دے رہے تھے، 2 وقت کی روٹی دے دیتے تو مہاجر بھائیوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ انصاری صحابیوں نے کیا معاملہ پیش کیا، کیا معاملہ پیش کیا؟ ایک انصاری صحابی، ایک مہاجری صحابی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بارے میں آتا ہے، مہاجر تھے، ان کو پکڑ کر لے گئے، کہا دیکھو یہ میرا باغ ہے، یہ میرا باغ ہے، تم کو اس کا کون سا اچھا نظر آتا ہے مجھے بتا دینا، میں اس کو بانٹ کر تمہارے لیے تمہارے نام پہ کر دوں گا۔ دیکھو یہ میرے یہ میرا گھر ہے، اس کا کون سا حصہ تم کو اچھا نظر آتا ہے مجھے بتا دو تاکہ میں وہ حصہ تمہارے نام پر کر دوں۔ دیکھو اگر زندگی کی ضرورتیں محسوس ہو رہی ہے، شادی بیاہ کی ضرورتیں محسوس ہو رہی، دیکھو یہ میری 2 بیویاں ہیں، یہ 2 میری بیویوں میں سے کون خوبصورت نظر آتا ہے بتا دینا، میں اس کو بھی طلاق دے دوں گا تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ انصاری صحابیوں نے یہ معاملہ پیش کیا تھا کہ تم کو جو اچھا ہوتا ہے وہ لے لینا، برا والا ہم رکھ لیں گے۔ شاید ہم اتنے عظیم مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہم اتنے عظیم مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سامنے والے کی زندگی کے بارے میں ہم بھلا چاہیں، ہم اپنے بارے میں برا نہ چاہیں، ہم اپنے بارے میں نقصان نہ چاہیں، یہ انسانی تقاضا نہیں چاہتے ہم اپنے بارے میں، لیکن سامنے والے کے لیے بھی برا نہ چاہیں۔ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے والے کی زندگی میں ہمارے تجربات کے ذریعے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو فائدہ دے سکتے ہیں تو دینے کی کوشش کریں، یہی ایک مسلم یہی ایک مسلمان ہونا چاہیے اور یہی ایک آئیڈیل مسلم کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مثالی مومن، مثالی مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو مکمل طور پر سنن نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے غل سے، ہر طرح کے کبر سے، ہر طرح کی دلوں کی بیماریوں کو ہمارے دلوں سے دور صاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكمل. صفا بدر